اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ درود پڑھتے جائیں، ڈھیر و ڈھیر ثواب نامہ اعمال میں لکھواتے جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم ایک صورت مبارک اور اس کا کچھ پس منظر تعارف وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ بالترتیب چلتے ہوئے الحمدللہ 27ویں پارے کی سورہ قمر تک پہنچا ہے۔ سورۃ القمر قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں سورہ مبارکہ موجود ہے۔ سورہ رحمان سے پہلے ہے اور سورہ نجم کے بعد۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت 37 یعنی 37ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 54 ہے، 54۔ اور ناظرین کرام، یہ بات ہم بکثرت بیان کر چکے ہیں کہ ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب مصحف، ترتیب قرآن۔ جو قرآن پاک جلد کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اسے ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف یہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے نزول کی ترتیب، جو قرآن نازل ہوا۔ تو اب اس کی صورتیں بعض اوقات پہلے بعد میں، کوئی مکے میں، کوئی مدینے میں، کوئی مکی کہلائی، کوئی مدنی کہلائی، اور دیگر یہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، مگر جو اس کی ترتیب لوح محفوظ پر ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی کہ اس صورت کو فلاں کے بعد، اس کو فلاں سے پہلے، اس کو اس کے بعد، یوں قرآن پاک کو رکھا جائے، اور اسی ترتیب سے یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب مصحف، اور یہ وہی ہے جو ترتیب لوح محفوظ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا نمبر وہ 54 نمبر آتا ہے، اور اس میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیات مبارکہ ہیں۔ اگلی بات پھر آتی ہے کہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ تو سورت القمر جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور باقاعدہ بیان کے ایک آیت مبارکہ سیہزم الجمع کے علاوہ بقیہ سب یہ مکی ہے، اور یہ بھی کمال صحابہ کرام علیہ رضوان کی احتیاط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا اثر کہ اگر ایک آیت بھی وہ کئی اور مقام کی ہے تو اس کو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت فلاں جگہ نازل ہوئی۔ تو سورہ قمر یہ عمومی جو اس کی آیات ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو جو کہا گیا کہ وہ مکی صورت کہا گیا، یعنی یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ اور اس کو قمر اس لیے کہا گیا کہ اس کے چونکہ شروع میں ہی قمر یعنی چاند کے پھٹ جانے کا بیان ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبے پر ان کو یہ دکھایا تھا، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سورہ قمر کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، کہ اس سورت کو تورات میں مبیدہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن یہ چہرہ روشن کرے گی۔ سورہ قمر، سبحان اللہ۔
دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر، سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا، درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ تو اسے بھی اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے اور اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اس کے کچھ مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ قمر کے جو مرکزی مضامین ہے وہ چونکہ اللہ پاک کی توحید، وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت اور اسلام کے بنیادی عقائد، یعنی جیسے اللہ پاک کا ایک ہونا، نبیوں کا دنیا میں مبعوث ہونا، سب سے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اور پھر مرنا، قبر، آخرت، اٹھایا جانا، قیامت، حشر، نشر، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ مرکزی مضمون ہوتے ہیں جو مکی صورتوں کے اندر بیان ہوا۔ تو اس صورت کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ آگے پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کفار نے مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ یعنی چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے اور انہیں کفار کو قیامت اور آخرت کے ڈر سنانے کے احکامات بیان فرمائے گئے، اور پھر اللہ پاک نے کئی نبیوں اور ان کو جو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی قوم کو جو تکلیفیں پہنچیں، اور پھر جنہوں نے ان کی مخالفت کی ان پر جو عذابات آئے، ان چیزوں کا بھی بیان فرمایا گیا۔ اور اسی صورت کے آخر میں متقین کو اللہ کیا جزا عطا فرمائے گا وہ، اور بدبخت کفار کا حال کیا ہوگا، اس احوال کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو یہ فرمایا گیا کہ یہ سمجھنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انشاءاللہ اپنے مقام پر اس آیت مبارکہ کی بھی کچھ تشریح اور تفسیر ہم سمجھیں گے۔ اب بڑھتے ہیں ہم سورہ مبارکہ کے باقاعدہ مضامین کی طرف اور چند آیات مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت آ گئی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ظاہر ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوگی، قیامت قریب ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ جس میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور وہ پھٹ گیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا وہ اس کا بیان اس آیت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزات ہیں ان میں سے ایک عظیم معجزہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے۔ اور یاد رکھیں سیاستہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر باقاعدہ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یہ مطالبہ کیا آپ چاند کے ٹکڑے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر ہے اور ایک نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا۔ اب یہ آپ کا ایک معجزہ تھا۔ کفار کی ایک یہ بد حالت تھی اور بری عادت تھی کہ پہلے معجزہ طلب کرتے، جب معجزہ دکھا دیا جاتا تو پھر وہ معاذ اللہ اس سے سحر، جادو، اسے کچھ اور نام سے تعبیر کر دیتے تھے کہ یہ تو یہ بھی معجزہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو کفار کی جماعت یہ کہنے لگی کہ یہ ہمارے اوپر نظر بندی ہوئی ہے، اب ایسا کریں گے کہ جو قافلے باہر سے آئیں گے ان سے معلوم کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ یہ کفار نے کیا کیا کہ پھر ان لوگوں سے جو باہر سے آتے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے دن پوچھا، رات پوچھی تو کہا کہ بالکل ہم نے بھی دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مکے کے لوگوں کو کوئی نظر آیا ہو، یہ ہر طرف ہی اسی چاند کے 2 ٹکڑے، اور یہ حدیث کے اندر اتنا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جسے کہیں کہ جن کی تعداد حد شہرت تک ہے۔ اب ایسے لوگ بھی جو آج بھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بعد ایسے بدبخت ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں،
تو بعض روایات اور بعض معجزات تو اتنے بکثرت بیان ہوئے اور ان کی تعداد بھی حد شہرت تک ہے۔ اب ان کا انکار کرنا تو یہ واضح طور پر بدعقلی ہے، بے عقلی ہے اور بے دینی والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ عشاقان رسول، علماء کرام اور خطباء صرف انہی کے وعظ و نصیحت اور بیانات سننے چاہیے اور انہی کی کتب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب کفار کا یہ انداز جب کہ دیکھ لیا تو اب ہٹ درمی، پھر بھی بات نہ ماننا اور پھر اور تکلیفیں پہنچانا، تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی دائمی جادو ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے پیچھے کر لیا اور مطلب پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو حال ان کا یہی ہے کہ اگر ان کی مراد پوری کر دیں تو بھی یہ نہیں مانتے، اور اگر نہ کریں تو بھی یہ نہیں مانتے۔ یعنی اگر وہ معجزہ دکھائیں تو بھی کہتے ہیں جادو ہے، نہ دکھائیں تو کہتے ہیں یہ دکھا نہیں رہے۔ اور اس طرح کے کفار کی یہ عادت بد مختلف مقامات پر قرآن پاک میں بھی ان کی کفار کی سہٹ درمی کو بیان کیا گیا۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم خود پڑھیں، یعنی ہم خود پڑھیں۔ اور اللہ پاک نے آگے ان کے جواب میں کیا فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے، پھر یہ اسے چھو لیتے، پکڑ لیتے، تب بھی کافر کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی سب کچھ ہو بھی جاتا پھر بھی وہ یہی کہتے۔ یعنی وحی کا نزول کہ جس پر ایمان لانا ہے، جس پر بظاہر انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں، وہ یہی کہتے تھے فرشتہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا، وحی نازل ہو رہی تو ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کتاب کو ایسی نازل کرتا کہ جس میں باقاعدہ صفحات ہوتے، یہ خود اسے پکڑتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، یہ کہتے کہ یہ پھر بھی جادو ہے۔ تو اس کے بعد بھی کئی آیات مبارکہ پھر ان میں اللہ پاک نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو کوئی ہے یاد کرنے یا نصیحت لینے والا۔ اس آیت مبارکہ کی بیسک دو طرح کی تفاسیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، او چاہے عربی ہو، عجمی ہو، بچہ ہو، جوان ہو، جو بھی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے۔ اب کوئی نہیں پڑھتا تو اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا، ورنہ دیکھیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، وہ حافظ قرآن کہلاتے۔ تو قرآن یاد کرنے کے لیے آسان، قرآن پڑھنے کے لیے آسان، قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان۔ اب ایک مرحلہ قرآن سمجھنے کے لیے، بعض لوگ اس آیت کو لے کر کہتے قرآن سمجھنے کے لیے بھی یوں آسان ہے کہ بغیر کسی حدیث کی مدد، بغیر کسی علماء کی مدد، بغیر کسی تفسیر کی مدد، اور وہ اس آیت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ سب نے ہم نے سمجھ لیا، اس آیت کا مطلب یہ، اس آیت کا مطلب یہ، اس آیت کا مطلب یہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ایرا گہرا اٹھتا ہے اور وہ قرآن کی خود من مانی تشریح کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحابہ نے سمجھا، لیکن وہ تو عربی تھے، اور عربی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ قرآن ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ آیا، بلکہ انہوں نے بارگاہ رسالے سے سمجھا، اور کئی آیات وہ لے کر حاضر ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب آپ ہمیں بتا دیں، اس کا مطلب آپ ہمیں بتا دیں۔ تو قرآن نصیحت کے لیے بھی آسان ہے، یعنی اس کو سنیں، اس میں جو عبرت کی باتیں، جہنم، دوزخ، قیامت، موت، یہ ساری باتیں تو آدمی نصیحت پکڑتا ہے، اس کے لیے بھی آسان ہے۔
یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے، سہل ہے، کوئی کوشش کرتا ہے یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا تو وہ صرف الفاظ پر موقوف نہیں کہ بس عربی آتی ہو، ترجمہ آتا ہو، قرآن سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف بھی محتاجی ہے، اس کے لیے ہمیں صحابہ کی تعلیمات اور اقوال کی طرف بھی، اس کے اندر تفاسیر کی طرف بھی، آج تک علماء تفاسیر نے، ائمہ نے جو کچھ بیان کیا، ہماری اس کی طرف محتاجی ہے، تبھی وہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ من مانی قرآن کی تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، اور یاد رکھیں قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہنا، ایک عام آدمی اپنی رائے سے کچھ بھی اٹھ کر کہے تو یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی کی نہ بات کو سنا جائے، نہ اس کے استدلال، نہ اس کی گفتگو کو۔ وہ عموماً خود بھی بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یاد کرنے کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ بہت کرم فرمایا ہے کہ آج الحمدللہ مسلمانوں کے بچے کو قرآن یاد ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ خاصہ ہے قرآن پاک کا۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ پاک کی ہیں، توراۃ، انجیل، زبور، یہ اور صحائف، یہ انبیاء کو یاد ہوتے تھے، ان کی امت میں سے کسی کو نہیں کہ پورا پورا یاد ہو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی یہ شان ہے اور خصوصیت ہے، یہ رب نے اس امت کو یہ خصوصیت دی ہے کہ امت کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کو وہ یاد رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی، اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر کفار کو قیامت کے دن جو سزا ہوگی اس کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے سورہ قمر میں بیان فرمایا ہے، یوم یصبحون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چونا چکھو، دوزخ کا عذاب چکھو، یہ اس کا چونا چکھو۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کفار کو گھسیٹ کر اس طرح وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے عذاب سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی دوزخ کے عذاب بیان کیے گئے، ورنہ تو کوئی سزا جزا یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا کہ اگر سارے کہے کہ سب بھی بخشے جائیں گے اور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بخشنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا بالآخر جنت وہ جائے گا، جنت ہے اس کے لیے، لیکن مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہوگی جو دوزخ میں ابتداءً جائیں گے، پھر ان کو نکال لیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر۔ تو ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص سے متعلق فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ تو عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا ہے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہذا تجھے کہہ لیا گیا جو بہادر تھا، یہ تجھے کہہ لیا اور تو نے بہادر اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یہ جہاد کیا تھا، یہاں تک کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الامان الحفیظ۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی، قرآن بھی پڑھا، اور اسے اس اللہ پاک نعمتیں جو ہے وہ اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ نعمتوں کو پہچان لے گا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، علم سیکھا ہے، سکھایا ہے، تیرے لیے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا ہے کہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا ہے کہ تجھے قاری کہا جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، سو کہہ لیا گیا، عالم اور یہ قاری یہ کہہ لیا گیا، اور پھر اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص کو لائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مالی وسعت عطا فرمائی، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا ہے، اتنا مال خرچ کیا ہے۔ فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا ہے
کہ لوگ تجھے سخی کہیں. تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, سو کہہ لیا گیا. جہنم میں ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے ہر مسلمان کو ان باتوں سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے. کوئی نیکی کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, چاہے قرآن پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, عالم دین بننا ہے, دوسروں کو عالم بنانا ہے, دین کا علم پھیلانا ہے, مال اللہ نے دیا ہے تو سخاوت ہے. یہ سب کچھ دکھلاوے سے پاک ہونی چاہیے, ریاکاری کا شیبہ بھی اس میں نہ ہو. محض اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتے رہے تو پھر اللہ اس کی جزا انعام عطا فرمائے. اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہوا تو پھر یہ سزائیں علامان الحفیظ جو بیان ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہم کسی کے بارے میں, نہ کسی عالم کے بارے میں, نہ قاری کے بارے میں, نہ کسی سخاوت کرنے والے کے بارے میں, نہ کسی شہید کے بارے میں اور آپ کسی پہ یہ تھوڑی بدگمانی کریں گے یہ اس لیے عمل کر رہا ہے, نہیں, ورنہ ہم خود گناہ گار ہو جائیں گے. ہاں, جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی نیت کا قبلہ ضرور درست رکھے. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. ترجمہ, بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے جیسے پلک جھپکنا. یعنی اللہ پاک نے جو چیزیں بیان فرمائی وہ اپنی حکمت کے پیش نظر ان کو بیان فرمایا. اور اس میں ہمیں یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. بعض ایسے بھی جو مشرکین کفار جو ستاروں کی طرف اور ان چیزوں کی طرف کی نسبت کر دیتے تھے, اور آج بھی ایسے ذوف ایمانی والے موجود ہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان, چاہے اچھائی ہے برائی ہے, جو کچھ مقدر ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کے جو مجوسی جنہیں فرمایا وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے. تو اس آیت مبارکہ سے تقدیر کا ثبوت ہوتا ہے. تو لہذا جو مصیبت ٹل گئی وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی کہ پہنچنی نہیں تھی, اور جو پہنچی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے کسے پہنچنی ہے. اس لیے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہ اقوال موجود ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اور ہمارے اسلاف نے بھی کہ اگر تمام تر لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نفع پہنچانے پر, اللہ نے اگر ارادہ نہیں فرمایا تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اگر رب تعالیٰ نے مقدر نہیں کیا. اور تمام تر لوگ اگر تجھے نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں اور رب نے ایسا ارادہ نہیں فرمایا, نہ تیرے لیے مقدر کیا نقصان, تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو خیر شر کیا ہے, سب من جانب اللہ ہے. ہاں, اچھائی پہنچی تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں گے, برائی پہنچی تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں گے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, کہ جو اچھائی تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی ہو تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے. باقی رہا معاملہ تقدیر میں, تو ہمیں عام لوگوں کو تو اس میں کوئی بحث مباحثہ, اس میں مزید سوال, یوں 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 تو یوں کیوں تو یوں کیوں, یہ بالکل نہیں کرنا, نہ بحث کرنی. جب اکابرین صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں تقدیر کے والے سے کچھ بحث کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس لیے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں کہ تم یعنی اس کے اندر یہ بحث کرو, اور پھر فرمایا کہ اس میں بحث نہ کرو, تم سے پہلے لوگ بھی تقدیر کے معاملے میں اس طرح کی بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. ہمارا کیا ہے, ہم ایمان رکھیں, ہمارا ایمان ہونا چاہیے تقدیر پر. باقی اس میں اگر یہ ہے تو یوں کیوں, تو یوں ہے تو یوں کیوں, تو یہ اس طرح کے معاملات کے اندر ہمیں بحث نہیں کرنی, نہ ہمیں اس طرح کے کوئی سوالات کرنے. آگے فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ہر چھوٹی اور بڑی چیز یہ لکھی ہوئی ہے, یعنی لوح محفوظ پر ہے. یہ بھی آیت مبارکہ نصیحت کے لیے ہے کہ ہر چھوٹی یعنی چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہے تو وہ بھی آدمی کا لکھا ہوا ہے, بڑا سا بڑا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر کوئی اچھائی ایک ذرے کے برابر ہے تو وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر ایک ذرے کے برابر کوئی شر ہے تو وہ بھی اس کو دیکھے گا, وہ بھی اس کو دیکھے گا. تو اس لیے محترم سامعین کرام, ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے, گناہوں سے بھی بچتے رہنا چاہیے, نافرمانیوں سے بچتے رہنا چاہیے,
اور دل میں یہ ڈر خوف پیدا ہو کہ ہماری ہر چیز یہ عمل لکھا جا رہا ہے۔ اور وہی کرامن کاتبین جنہیں قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارا نامہ اعمال بھی اچھا ہو اور ہم برائیوں سے بچیں۔ سورہ قمر کی کچھ آیتوں کے مضامین اور ان کا خلاصہ بھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر بڑی پیاری اور خوبصورت قرآن کی دلہن سورت جسے کہا جاتا ہے سورہ رحمان، اور اس کا کچھ پس منظر انشاءاللہ سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔